کہ وہ شخص کتنا عظیم ہوگا کہ جن کی باتوں کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت ان گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سوچئے کہ وہ شخص کتنا عظیم ہوگا کہ جن کی باتوں کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ زیادہ شکل و صورت میں بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھے۔ ان کا نام ہے لقمان حکیم، اور ان کے نام سے قرآن کریم میں ایک مکمل صورت ہے سورہ لقمان۔ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لقد آتینا لقمان الحکمت، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی تھی، قرآن کریم میں موجود ہے، اور ان نصیحتوں کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان نصیحتوں کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ آج ہم انہی نصیحتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور یہ نصیحتیں حضرت لقمان حکیم کی ہے۔ وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، پہلی نصیحت یہ ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ لوگ پتھروں کو پوجتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، چاند و سورج کو پوجتے ہیں، یہ سب شرک ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ اسی کے بارے میں حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، کفر کو معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت ان گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ حضرت لقمان حکیم کی پہلی نصیحت تھی۔ اور دوسری نصیحت یہ ہے، وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہا اللہ۔ آپ نے فرمایا اپنے بیٹے سے، اے میرے بیٹے، کہ اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی عمل ہو، چاہے وہ نیک ہو یا برا عمل ہو، اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، یأت بہا اللہ، تو اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن حاضر کر دے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، کہ بے شک اللہ رب العزت لطیف ہے، باریک بین ہے، خبیر خبر رکھنے والا ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں فرشتے اسے لکھتے ہیں، اور ایک ایک چیز کو قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس لیے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تم جو کام بھی کرو سوچ سمجھ کر کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ہر ایک کام کو حاضر کر دے گا، اور تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ حضرت لقمان حکیم کی دوسری نصیحت تھی۔ حضرت لقمان حکیم کی تیسری نصیحت اپنے بیٹے سے یہ تھی، آپ نے فرمایا، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، نماز پڑھتے رہا کرو، اس لیے کہ نماز سے تمہارا کنیکشن اللہ رب العزت سے بنا رہے گا۔ اس کے بعد پھر فرمایا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے میرے بیٹے بھلائی کا حکم دیتے رہو اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہو، اس لیے کہ لوگ برائیوں کی طرف زیادہ بھاگتے ہیں، اس لیے تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو۔ اس طرح سے معاشرہ اچھائی کے طرف گامزن ہوگا، برائیوں سے بچتا رہے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو بھی مصیبت تم پر پہنچے اس پر تم صبر کرو، اس لیے کہ لوگوں پر مصیبتیں آتی رہتی ہے۔ کبھی کبھی
ہمارے اعمال کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، اور کبھی کبھی اللہ رب العزت ہمیں آزمانے کے لیے ہم پر مصیبت ڈالتا ہے۔ اس لیے حضرت لقمان حکیم نے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو کچھ تم پر مصیبت پہنچے اس پر تم صبر کرو، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یہ سارے کام یعنی نماز قائم کرنا اور بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور مصیبتوں پر صبر کرنا، ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ نماز پڑھتے رہنا، ہر وقت ہر دن 5 وقت نماز پڑھنا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور اسی طرح سے صبر کرنا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان حکیم نے فرمایا کہ یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن مشکلوں کے بعد پھر آسانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر چوتھی نصیحت حضرت لقمان حکیم کی یہ تھی، آپ نے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ نہ بناؤ، اپنا منہ نہ بناؤ۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین پر تکبر کرتے ہوئے نہ چلو، زمین پر تکبر کرتے ہوئے نہ چلو، اکڑ کر نہ چلو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ اللہ رب العزت کسی خود پسند اور فخر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والوں کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا ہے۔ آپ کسی کے سامنے منہ بنائیں، عام لوگوں کے سامنے اسی طرح سے زمین پر اکڑ کر چلیں، تکبر سے چلیں، تو یہ عام انسانوں کو بھی پسند نہیں ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کو یہ چیز کیسے پسند ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ حضرت لقمان حکیم کی 5ویں نصیحت یہ تھی، آپ نے فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ اے میرے بیٹے تم اپنے چلن میں، چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ گدھے کی آواز کو سب سے بری آواز کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ وہ بہت زیادہ چیختا ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے فرمایا کہ جب تم چلو تو میانہ روی سے چلو، ایسا نہ ہو کہ بہت تیز تیز چلو، بہت دوڑتے ہوئے چلو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ اتنا آہستہ چلو کہ لوگ سمجھیں کہ یہ بیمار ہے۔ اس طرح سے آپ نے فرمایا کہ اپنی آواز کو پست رکھو، اپنی آواز کو بہت زیادہ تیز آواز کے ساتھ بات نہ کرو، اس لیے کہ جو تیز آواز نکالتا ہے وہ گدھا ہوتا ہے، اور گدھے کی آواز سب سے بری آواز ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اپنی چلن میں، اپنے چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ حضرت لقمان حکیم کی ان 5 نصیحتوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، اس لیے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے جو بھی تم کام کرتے ہو وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن اسے حاضر کیا جائے گا، تمہیں اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا، اس لیے بہت ہی احتیاط کے ساتھ تم کام کرو۔ پھر آپ نے فرمایا نماز پڑھتے رہا کرو اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، اور جو مصیبت تم پر پہنچے اس پر صبر کرتے رہو۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے اپنے کسی کے سامنے اپنا چہرہ نہ بناؤ، تکبر نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو، اور آپ نے فرمایا جب تم چلو تو میانہ روی کے ساتھ چلو اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ ان نصیحتوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ العظیم ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اس لیے کہ یہ نصیحتیں بہت ہی اہم ہیں جن کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔